ارے ایک حبشے کا رہنے والا ہے، کالے رنگ کا ہے، جس کا نام بلال ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، امیہ کا غلام ہے، مکہ کی سرزمین پہ بکریاں چراتا نظر آتا ہے۔ میرے اور تیرے نبی گزرتے ہیں، ساتھ ابو بکر بھی ہیں، جا رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی، حضرت بلال بکریاں چرا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہوا، فرمایا ابو بکر بھوک لگی ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا حضور بھوک تو مجھے بھی لگی ہے۔ دونوں حضرات جاتے ہیں، بلال سے جا کر کہتے ہیں بلال اپنا اے نوجوان دودھ تو پلانا، بڑی بھوک لگی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، بکریاں میرے مالک امیہ کی ہے، لہٰذا میں اجازت کیسے دے سکتا ہوں، یہ تو بے ایمانی ہوگی۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اٹھا کے دیکھا اور فرمایا بلال بڑی پیاری باتیں کرتے ہو، اے نوجوان بڑی پیاری باتیں کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا نام بلال ہے، امیہ کا غلام ہوں۔ فرمایا پھر ایسے کرنا، کوئی ایسی بکری دے جس نے ابھی تک دودھ نہ دیتی ہو، جو ابھی تک جس نے بچے نہ دیے ہوں۔ بلال کہنے لگے حضور بڑے پیارے ہو، بڑی پیاری باتیں کرتے ہو، لیکن ایسی بکری دودھ کہاں دے سکتی ہے؟ سونے نبی نے فرمایا بکری دینا تیرا کام ہے، نکال لینا میں محمد کا کام ہے۔ بلال کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ بکری ہے جس نے ابھی تک بچے نہیں دیے، جو دودھ بھی نہیں دیتی۔ سونے نبی نے اشارہ کیا تو اللہ نے کہا ہوگا اے بکری خیال کرنا، پہلے تیری نسبت امیہ کے ساتھ تھی، اب تیری نسبت میرے محمد کے ساتھ ہے۔ بکری چلتی ہے، نبی کے قدموں میں آتی ہے، آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پیارے آ کر رحمت والا ہاتھ پھیرتے ہیں، اور جیسے ہی رحمت والا ہاتھ پھیرتے ہیں بکری کے تھنوں کو بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، بکری کے تھنوں میں دودھ بھر آتا ہے۔ ابو بکر صدیق برتن نیچے کرتے ہیں، دودھ نکل رہا ہے۔ بلال کہتے ہیں خدا کی قسم دودھ برتن میں اترنا شروع ہو گیا، ایمان میرے سینے میں اترنا شروع ہو گیا۔ بلال کہتے ہیں جب میں نے بکری کو دودھ کو دیکھا نا تو میں نے کہا حضور کیا پڑھا تھا؟ سونے نبی نے فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ بلال کہتے ہیں وہ دودھ ابو بکر نے پیا، اس کے بعد میں نے پیا۔ حضور فرماتے ہیں بلال اور پینا۔ بلال کہتے میں نے خوب سیر ہو کے پیا، پھر حضور نے خود نوش فرمایا۔ لیکن میں نے کہا حضور یہ آپ نے کیا پڑھا؟ فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ بلال کہنے لگے یہ بسم اللہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا کلام ہے۔ بلال کہنے لگے حضور یہ اللہ کون ہے؟ فرمایا رب وہ ہے جس نے ساتوں زمینوں کو بنایا ہے، سات آسمانوں کو بنایا ہے، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ بلال کہنے لگے حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ نہ اپنا غلام بنا لو۔ بلال نے کلمہ پڑھا، نبی کا غلام بن گیا ہے، اور جیسے بکریاں لے کے شام کو گھر جاتا ہے امیہ نے دیکھا آج تو بلال کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آج تو بلال ہنس رہا ہے، کیا بات ہے؟ ایک دو دن گزرے ہیں، امیہ نے کہا بلال میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، تو لبوں سے کچھ پڑھتا نظر آتا ہے، یہ کیا پڑھتا ہے؟ بلال جھوم کر کہنے لگے اے امیہ میرے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے یہ صرف ایک وجہ ہے کہ میں نے سونے عربی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کا غلام بن چکا ہوں، میرے لبوں پہ رب کا قرآن جاری رہتا ہے۔ کہا اچھا بلال یہ تو نے کیا کیا؟ ارے تو میرا غلام ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ امیہ تو اتنا بڑا سردار آدمی ہے، تیرے غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بلال ابھی بھی وقت ہے، کلمہ چھوڑ دے، میں تجھے کچھ نہیں کہتا، تجھے پیسے بھی دوں گا، تجھے مال دوں گا، یہ بکریاں تو رکھ لینا۔ وہ بلال کا ایمان تھا۔ بلال کہنے لگے امیہ یہ کہانیاں کسی اور کو سنانا، میں کلمہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بلال کہنے لگے میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، تاریخ وہ وقت دہراتی ہے۔ امیہ نے کہا اچھا اگر تو کلمہ نہیں چھوڑتا پھر تیار ہو جا۔ پھر امیہ نے کیا کام کیا؟ بلال کو گنڈوں کو حکم کرتا ہے کہ بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جائے، اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جائے۔ بلال تپتی ریت پہ لیٹتے ہیں، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا ہے، بلال کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لبوں پہ رب کا قرآن جاری ہے۔
फिर वक्त गुजरता गया, उमैया ने देखा अब ये ईमान नहीं छोड़ रहा। बिलाल को अंगारों पे लटाया जाता, बिलाल की खून और चर्बी से अंगारे बुझ जाते, लेकिन बिलाल की ज़ुबान पे रब का कुरान जारी है। एक दिन उमैया ने कहा इसको लटा लिया जाए, सीने पे पत्थर रख दिया। उमैया ने कहा इसको कोड़े मारे जाएं, इसको दुर्रे मारे जाएं। कोड़े मारने वाले कोड़े मार रहे थे, बिलाल की ज़ुबान पे रब का कुरान जारी है, मुस्कुरा रहा था। उमैया मार मार के थक जाता है। उमैया कहने लगा वो बिलाल एक बात को बताना, और यार क्या बात है, हम सारे मार मार कर थक गए हैं, तू मार खाता खाता नहीं थकता, और यार वजह तो बताना। हाय कुर्बान जाऊं। वो बिलाल ने कहा उमैया बात ये है कि तुझे तेरी फौज पे नाज है, मुझे मोहम्मद अरबी की गुलामी पे नाज है। हाँ, और कहा उमैया बात सुन ले, ये जिस्म तेरे हवाले है, दिल मुस्तफ़ा के हवाले है। उमैया ने कहा बिलाल आखिरकार वजह क्या है, तू पढ़ता क्या है? मैं बिलाल ने कहा मैं कुरान पढ़ता हूँ, इसलिए मैं इस कलमे को कुरान को छोड़ नहीं सकता। क्यों? बिलाल ने कहा होगा उमैया ए कुरान नूरानी शीशा तेरा बदीरा विखावे, जेड़ा इस ते अमल कमावे वो सीधा ही जन्नत जावे। उमैया मार मार के थक गया। एक दिन अबू बकर पास से गुजरे और देखा बिलाल पर जुल्म और सितम हो रहे हैं। अबू बकर करीब आए, फरमाया बिलाल यार क्या बात है, अल्लाह ने इजाज़त दी है, अगर ऐसे हालात हो जाएं, मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, बिलाल ऊपर से इनकार करते, दिल से कलमा ना छोड़ना। जब बिलाल ने आवाज़ सुनी ना, आंखों में आंसू आ गए। पहले मुस्कुरा रहे थे, फिर आंखों में आंसू आए। अबू बकर ने पूछा बिलाल एक बात तो बता। यार पहले हंस रहा था, जब मैंने ये बात कही तूने रोना शुरू कर दिया। बिलाल ने कहा अबू बकर ये लोग तो मुझे जानते नहीं, अरे तू तो मुझे जानता है, तूने ये बात कही है, तूने ये बात क्यों कही, मैं तो कैसे छोड़ सकता हूँ। अबू बकर ने देखा इसका ईमान इतना मजबूत है। उमैया से कहा ए उमैया बिलाल को मुझे बेच दे। उमैया ने कहा मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। हज़रत अबू बकर ने कहा उमैया मुँह मांगी तुझे कीमत दूंगा। उमैया ने कहा ए अबू बकर फिर मेरी दो शर्तें हैं, मैं इतनी कीमत भी लूँगा, दूसरी शर्त ये है कि ये तू बिलाल को ले ले, जो तेरे पास ग़ुलाम है वो मेरे मज़हब का है, वो अपना ग़ुलाम मुझे दे दे, बिलाल को ले ले। अबू बकर ने फरमाया मुझे शर्त मंजूर है, बिलाल को आज़ाद करवा दिया। उमैया हंसने लगा, कहा वाह अबू बकर मैं तुझे बड़ा समझदार समझता था, तू इतना बड़ा आदमी है, तूने घाटे का सौदा कर लिया, अपना मजबूत ताकतवर गुलाम मुझे दे दिया, इतने पैसे दे दिए, तूने काले रंग का ये बिलाल खरीद लिया। है ईमान वालों, अबू बकर ने एक जुमला कहा। अबू बकर ने फरमाया उमैया तेरी नज़र बिलाल के जिस्म पे है, मेरी नज़र बिलाल के दिल पे है। उमैया अगर इस वक्त तू मुझसे, मेरे पास अगर सारी दुनिया की दौलत होती, तू मांगता, मैं सारी दुनिया की दौलत तुझे दे देता, बिलाल को आज़ाद करवा लेता। फिर अल्लाह ने वो इज़्ज़त अता फरमाई। जब मक्का फतह हुआ ना, प्यारे आका ने फरमाया नमाज का वक्त हो गया है, अजान कौन देगा? सारे सहाबा, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। फरमाया आईना बिलाल, और बिलाल कहाँ गया? कहा हुज़ूर वो रहा। फरमाया बिलाल आज काबे की छत पे चढ़ के अपनी अजान तो सुना मैं मोहम्मद को। बिलाल जूते उतारने लगे ना, तो सोने नबी ने फरमाया नहीं बिलाल
آج جوتوں سمیت جا، میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں جو غلام تھے نبی کی غلامی میں آئے، رب نے انہیں زمانے کا امام بنا دیا۔ بلال کو وہ شان عطا فرمائی، چلتے زمین پر ہیں، ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں جا رہی ہے۔